غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ انسانی بنیادوں پر کھول دی گئی۔ 80 سے زیادہ شدید زخمیوں کو مصر منتقل کر دیا گیا۔ 500 غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈرز بھی سرحد پار کریں گے۔ قطر کی ثالثی میں امریکہ کے تعاون سے مصر، حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ، تاہم کراسنگ کب تک کھلی رہے گی اس بارے میں تفصیل سامنے نہیں آئی۔ پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی امداد رفح کراسنگ سے غزہ پہنچ گئی۔ غزہ کے اسپتالوں کے لیے فوری طور پر ایندھن کی فراہمی کی اپیل۔ غزہ میں انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بند۔ 26 روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8600 سے زیادہ ہو گئی، 23,000 سے زیادہ زخمی۔ جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری کے بعد اسرائیلی فوجی ترجمان نے شفافیت کی انتہا کر دی۔ امریکی ٹی وی میزبان نے آڑے ہاتھوں لے لیا، سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو اسرائیلی ترجمان نے خواتین اور بچوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ پناہ گزینوں کی شہادت پر کہا کہ یہ تو جنگ کا المیہ ہے، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حماس کمانڈر کی شہادت کی تصدیق سے بھی انکار کر دیا۔ جبالیہ کیمپ سے اب تک 50 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، 350 زخمی، سینکڑوں ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی دوسرے روز بھی بمباری، رہائشی بلاک مکمل تباہ۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان نے افغانیوں کی تلاش جاری۔ 64 غیر قانونی افغان باشندوں کو 2 بسوں میں افغانستان بھیج دیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں قید افغان پناہ گزینوں کی دستاویزات کی جانچ پڑتال۔ کراچی میں صدر کے قریب غیر قانونی مقیم 4 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ چمن کے مختلف علاقوں سے درجن بھر غیر قانونی تارکین وطن زیر حراست۔ چمن بارڈر سے پیدل آمد و رفت کے لیے لوکل دستاویزی سسٹم منسوخ۔ پاسپورٹ کے بغیر پیدل آمد و رفت معطل۔ بارڈر کراسنگ ویزا پاسپورٹ پاکستانیوں کے لیے بھی لاگو کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق غیر قانونی مقیم 1,40,322 افراد رضاکارانہ اپنے ممالک واپس جا چکے ہیں۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ آپریشن کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں، غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف ہے۔ صوبے میں ابھی تک غیر قانونی مقیم 100 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سندھ سے 1000 افراد ٹرین کے ذریعے آ رہے ہیں جن کو چمن سے ملک بدر کریں گے۔ ورلڈ کپ کرکٹ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر پاکستانی فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی ون ڈے رینکنگ میں بھی ٹاپ پر آ گئے۔ میگا ایونٹ میں اب تک 16 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھانے والے شاہین کی رینکنگ میں 7 درجے بہتری۔ بیٹرز کی رینکنگ میں کپتان بابر اعظم بدستور پہلی پوزیشن پر موجود، لیکن نمبر 2 بھارت کے شبمان گل سے صرف 2 پوائنٹس کا فرق رہ گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، پی سی بی ٹیکنیکل کمیٹی کے سابق رکن محمد حفیظ پی سی بی چیئرمین ذکا اشرف کے دفاع میں میدان میں آ گئے۔ ان کی انٹرویو میں کہا، ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی ٹیم بنانے کے لیے چیئرمین پی سی بی نے کپتان بابر اعظم اور چیف سلیکٹر انضمام الحق کو مکمل آزادی دی تھی۔ چیئرمین پی سی بی نے ٹیم کے انتخاب کے لیے مینجمنٹ کو ہر ممکن سہولت اور تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ اڈیالہ جیل کے 8 کمرے چیئرمین پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں۔ علاج